تو آج میں آپ کو بتا دوں، دیکھیے جو میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا موقف ہے وہی اس خاکسار کا موقف ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سے لوگوں کا دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی کے حوالے سے بہت سے لوگ غلط بیان دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے ان کو سنیت سے بھی خارج کرتے ہیں، بہت سے لوگ انہیں گمراہی تک لے جاتے ہیں. میرے بھائیوں ذرا رحم کرو قوم مسلم پر. اگر سبوں کو سنیت سے تم نکال دو گے تو پھر سنیت میں رہ کون جائے گا؟ میرے بھائی مجھے بتائیے، فروعی مسائل کی بنیاد پر اگر سبوں کو سنیت سے نکال دیا ہے تو رہ کون جائے گا؟ میں تو اپنے پیر و مرشد تاج الشریعہ کا جو موقف ہے اسی پر میں اٹل ہوں اور اسی کو مانتا ہوں. الحمدللہ سرکار تاج الشریعہ کا دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی کے حوالے سے ہے کہ فقیر کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ جماعتیں صحیح ہیں، یہ سنی ہیں، سنی صحیح عقیدہ ہیں اور ان کا معاملات ٹھیک ہے. ہاں ان کے مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہیں، یہ سرکار تاج الشریعہ کا قول ہے، اسی پر فقیر بھی عمل کرتا ہے اور یہی میرا بھی ماننا ہے. لیکن اب سرکار تاج الشریعہ نے یہ بھی فرمایا کوئی نے گمراہ کہے، کوئی نے کافر کہے، کوئی نے راستے سے ہٹا کہے تو وہ اپنا ذمہ دار خود ہے. اس بات کا اختر رضا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مسلمانوں، جس مولوی کو ابھی آپ حضرات نے سماعت کیا، اس مولوی کا نام مفتی گلفام رام پوری ہے، جسے آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے. مولوی گلفام رام پوری کہہ رہا ہے کہ جو میرے پیر و مرشد سیدی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف دعوت اسلامی کے تعلق سے ہے وہی موقف میرا بھی ہے. اور پھر مولوی گلفام رام پوری نے جو آگے بولا اسی پر ہمیں اعتراض ہے، کیونکہ مولوی صاحب نے غلط بات ہی بول دی ہے. مولوی گلفام صاحب کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دعوت اسلامی کے تعلق سے غلط بیان دیتے ہیں اور دعوت اسلامی کو سنیت سے خارج کرتے ہیں اور بہت سے لوگ انہیں گمراہی تک لے جاتے ہیں. اس کے بعد بھی مفتی گلفام رام پوری نے بہت ساری باتیں کی، لیکن مسلمانوں مجھے اعتراض یہاں پر ہے کہ یہ بولتے ہیں کہ میں حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقف پر ہوں، لیکن پھر بھی جو مولوی گلفام رام پوری دعوت اسلامی کا سپورٹ کر رہے ہیں. تو آئیے مفتی گلفام رام پوری کے اس بیان کے رد میں مناظر اہل سنت خلیفہ سیدی حضور تاج الشریعہ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب قبلہ کا ایک زوردار بیان سنتے ہیں، جس کا جواب ایسا مزاج رکھنے والے مولوی کبھی نہیں دے سکتے. اور یہ پھر رہے جو ڈگر لگر لگر لگر، ابھی ان کا آپریشن بھی کر دیتا ہوں، اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت میں بدعقیدہ دیوبندیوں کا رد فرض اعظم ہے. ایسی تحریکوں سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں. جو فرض اعظم کو چھوڑتے ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کہتا ہے فرض اعظم پہلے کرو بعد میں ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، بہت عمدہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے مرشد نے جس سے بچنے کا حکم دیا ہے بچ کر رہو گے تو ہی فائدہ ملے گا. یہ حضرات بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، مگر میں اپنی آنکھوں دیکھے حال جانتا ہوں. بے شک بے شک، جانتا بھی ہوں، مانتا بھی ہوں. مرشد کا دامن کیا ملا؟ واہ واہ. ایک صاحب نے کہا کہ اگر وہ مبلغ نہیں، ادھر کے مبلغ نہیں، ادھر کے مبلغ نہیں، مسلک کے نہیں، تو پھر کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تفصیل مت کروائیے، زبان کھلے گی تو بتا دیں گے. یہ تو ایک عام آدمی بھی جانتا ہے، مگر اتنا یاد رکھو جس کو مرشد نے کہہ دیا ہے. میں آپ سے ایک ہی بات بولنا چاہتا ہوں، تاج الشریعہ کا یہ جملہ باب اعمال سے ہے کہ عقائد سے ہے؟ کیا بات ہے، واہ واہ. بولے بولے عقیدے والا جملہ ہے. آج تاج الشریعہ نے یہ جملہ بولا کیوں؟ فرض اعظم کا فقدان ہو رہا تھا. ابھی ایک جملہ بتا رہا ہوں، حضرت امام غزالی کی کتاب الجام العوام عن علم الکلام، نیٹ پر سرچ کیجئے. انہوں نے صاف لکھا ہے بزرگ جو عقائد کے معاملے میں ہمیں تعبیرات، الفاظ، ورڈز، سینٹینس، واقعے، جملے دے کر کے گئے ہیں. فرمایا ذمہ داری ہے تمہاری ذمہ داری ہے، وہی جملہ بولو، اس میں تشریح مت کرو. اللہ سلامت رکھے. جیسا کہ آپ حضرات نے خلیفہ سیدی حضور تاج الشریعہ اعتماد حضور تاج الشریعہ مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب قبلہ سے سماعت کیا کہ حضور تاج الشریعہ نے یہ جملہ اس لیے فرمایا کہ دعوت اسلامی، سنی دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہیں ہے، کیونکہ دعوت اسلامی والے رد وہابیہ یعنی فرض اعظم کا فقدان کر رہے تھے. لیکن مسلمانوں مفتی گلفام رام پوری صاحب بڑے ہی آسانی سے حضور تاج الشریعہ کے موقف کے ماننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن مفتی گلفام صاحب اس پر صحیح سے عمل
نہ کر سکے. اور دوسری بات, مفتی گلفام صاحب نے اشارتاً بہت سارے اہل سنت کے علماء کی تحقیق کو ٹھکرا دیا. اس لیے ہم مفتی گلفام رامپوری صاحب سے چند سوالات کرتے ہیں جس کا جواب ہمیں مفتی گلفام صاحب سے چاہیے. پہلا سوال مفتی گلفام صاحب سے یہ ہے کہ دعوت اسلامی والوں نے اپنے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام کی صورت میں دکھایا ہے, یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور الیاس اتار کو بیٹھا ہوا دکھایا گیا ہے. تو اسی خواب پر جماعت اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین قائد اہل سنت مفتی سید حسینی میاں اشرفی صاحب نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. تو مفتی گلفام صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اور مسلمانوں, انہی دعوت اسلامی والوں نے اپنے خواب میں دکھایا کہ ہماری ایک مدنی اتاری بھائی نے ٹی وی پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی. تو اس مسئلے پر مفتی گلفام رامپوری صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اور یہی دعوت اسلامی والے ہیں مسلمانوں جو ولیوں کے سردار سرکار سیدنا غوث اعظم کے مجدد ہونے کا انکار کرتے ہیں, اس پر آپ حضرات کیا کہیں گے؟ بالخصوص مفتی گلفام صاحب آپ کیا کہیں گے؟ اور مسلمانوں, مولوی الیاس اتار کی ایک بہت ہی مشہور کتاب فیضان سنت جس کے صفحہ 3 پر لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فیضان سنت ہے اور میرے الیاس کی طرف سے میری امت کے لیے تحفہ ہے. تو مسلمانوں, اسی کتاب کی ایک عبارت ہے جس کی ہیڈنگ ہے ہم عید کیوں نہ منائیں, جس میں لکھا ہے کہ ہم عید کیوں نہ منائیں. دیکھیے نا, جب کوئی ملک کسی ظالم کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہر سال اسی ماہ کی اسی تاریخ کو اس کی یادگار کے طور پر جشن منایا جاتا ہے. تو مولوی الیاس اتار کی اس عبارت کو کئی مفتیان کرام نے فتاوی رضویہ شریف کے حوالے سے کفری قرار دیا ہے, اور مفتی ایوب صاحب نعیمی اور مفتی شمشاد صاحب نے بھی اس عبارت پر حکم کفر ثابت کیا ہے. تو مفتی گلفام رامپوری صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اور مسلمانوں اور مفتی گلفام صاحب, یوں ہی دعوت اسلامی والوں کی بہت ساری شرعی غلطیاں ہیں, تو ان غلطیوں پر آپ حضرات کیا کہیں گے؟ جواب دیجئے.